تو بہرحال یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. ہو گیا معاملہ. اب بادشاہ سلامت نے کہا بھائی بلاؤ ہم ان سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ جو ہے کئی دنوں سے پریشان تھا کہ مجھے کوئی ایسا اچھا نوجوان چاہیے کہ وہ نوجوان میرا نائب بن سکے, میرا وائس بن سکے اور میری ذمہ داری کو سنبھال سکے. تو اس بادشاہ کو یوسف علیہ السلام پر اعتماد ہو گیا. کیوں اعتماد ہوا؟ امانت کی بنیاد پر کہ امانت داری سے کام لیا تھا. اب یہی نوجوان ہے جو اس ملک کو سنبھال سکتا ہے. اور ظاہر بات ہے جو خواب دیکھا تھا تو خواب کی وجہ سے بھی بادشاہ پریشان ہو گیا تھا کہ اب اس ملک کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہے. میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ اگر قحط سالی آ گئی تو اس قحط کے زمانے میں اس ملک کو سنبھال نہیں سکتا ہوں. اس کے لیے ایک امانت دار نوجوان کی ضرورت ہے. تو اب اس نے بات رکھی یوسف علیہ السلام کے سامنے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے خزانوں کا تم مجھے ذمہ دار بنا دو, یعنی تم مجھے فائننس منسٹر بنا دو, کوئی حرج نہیں ہے, میں اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں. اب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ذمے ایک کام لگایا اور آپ کو فائننس منسٹر بنایا. اب میں یہاں آپ کو ایک عجیب و غریب بات سناؤں. یوسف علیہ السلام, اب میں یہاں یہ سوالات نہیں اٹھا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا تھا, عہدہ مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے, اس کے لیے کیا مسائل ہے. بہرحال اگر کسی کے دماغ میں یہ سوال آتا ہو تو جواب بھی دیتا چلو. اگر کوئی شخص دینی فائدے کے لیے, دنیاوی فائدے کے لیے نہیں اور اپنے فائدے کے لیے نہیں, دینی فائدے کے لیے اگر عہدے کو طلب کر رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ عہدے کو طلب کرنا جائز ہے. اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں امانت دار کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھال سکے, سب ظالم قسم کے لوگ ہیں, خائن قسم کے لوگ ہیں, ایسے وقت میں وہ اٹھ کر آواز لگاتا اور یہ کہتا ہے کہ میں عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار ہوں, تو اس طرح عہدے کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے. بہرحال یہ تو ہر انسان کے اندر کی بات ہے کہ اب وہ کس مقصد سے عہدے کا مطالبہ کر رہا ہے, لیکن باقی عہدے کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جو عہدے کو طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہدے کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں, یعنی اب اس کی اللہ کہیں بھی مدد نہیں فرماتے. اب وہ جہاں جاتا ہے وہاں ٹھوکریں کھاتا ہے, لیکن اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرتیں ہوتی ہیں. بہرحال یوسف علیہ السلام کو فائننس منسٹر بنایا گیا. تو یوسف علیہ السلام نے پورے ملک میں 2 قانون نافذ کیے. اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا قانون یوسف علیہ السلام نے یہ نافذ کیا کہ جو ہمارے ملک کے باشندے ہیں جن کی زمینوں میں پیداوار جو ہے یہ غلہ اگا ہے, غلہ نکلا ہے, ان کے تعلق سے قانون یہ ہے کہ وہ اپنا غلہ اتنی ہی قیمت میں بیچ سکتے جتنی قیمت حکومت مقرر کرے گی. بھاؤ اور ریٹ مقرر کر دیا, اس سے زیادہ بھاؤ میں کوئی بھی اپنا غلہ بیچ نہیں سکتا ہے. میں آپ کو کیا کہوں کہ یوسف علیہ السلام کی ذہانت پر ہزاروں منسٹر قربان ہو تب بھی ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی جو بات اللہ کی ایک نبی کے دماغ میں اللہ نے ڈالی. کیسی ڈالی آپ دیکھیے, جہاں کئی سیلاب آتے ہیں, جہاں حوادثات آتے ہیں اور اللہ جو ہے یہ آسمانی آفتیں آتی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, دکانیں لگاتے, جو چیز 10 روپے کی 100 روپے میں بیچتے ہیں, لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور ظلم پر ظلم ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا پہلے سے کہ قحط کے زمانے میں اگر میں نے ریٹ مقرر نہیں کیا اور قانونی کاروائی, قانونی دھمکیاں نہیں دی گئی تو لوگ اپنے اعتبار سے ریٹ مقرر کریں گے اور ظلم عام ہوگا, اور نبی اس دنیا میں آتا ہی ہے ظلم کو مٹانے کے لیے. اس لیے آپ نے اعلان کر دیا کہ ریٹ ہم مقرر کریں گے, ہمارے ریٹ کے خلاف اگر کوئی بیچے گا تو اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے. ظلم ختم ہو گیا, ملک کا ظلم ختم ہو گیا. دوسرا اعلان یہ کیا کہ ہمارے یہاں جو اسٹاک ہوگا غلے کا, اگر باہری ملک کا کوئی شخص لینے کے لیے آئے تو ہم اسے دیں گے, کیونکہ ہم نے یہ جو اسٹاک کیا ہے
ہم نے یہ جو تدبیر بتلائی ہے پوری انسانیت کے لیے بتلائی ہے، صرف ہمارے ملک کے باشندوں کے لیے نہیں بتلائی ہے۔ اس لیے کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قانون یہ ہوگا اس کو صرف 5 من دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ آج ہمارے ملک کا جو اصلی سرمایہ ہے اور جو مغز ہے جو کودا ہے وہ باہر جا رہا ہے، اور معلوم نہیں کتنے ٹن کے ٹن جا رہا ہے، اور یہاں کے جو باشندے ہیں ان کو سڑا ہوا مال مل رہا ہے۔ اس لیے تو ملک ترقی نہیں کر رہا ہے، اور وہ ملک مصر، ایجپٹ، قحطی کے زمانے میں خوشحال ہے، کوئی پریشان نہیں، کوئی رو نہیں رہا ہے، ہر وہاں رہنے والا ہر باشندہ خوش ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسا منسٹر ہمیں میسر ہے کہ کوئی بھوکا نہیں مر رہا ہے۔ یہ وہ 2 قانون تھے جو آپ نے اپنی ہوشیاری سے پوری دنیا پر اپنے اس وقت کے اپنے حکومت میں اس کو نافذ کیا، جس کی وجہ سے رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوا اور انسانیت چیخنے سے بچ گئی۔ آج کے اگر یہ ہمارے ملک کے جتنے بھی منسٹر ہیں، اگر وہ قرآن پاک کو پڑھے اور قرآن پاک کی تفسیروں کو پڑھے تو انہیں تو حکومت چلانے بھی آوے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو کھولا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، تفسیروں کو بتلایا نہیں لوگوں کو، تو ظاہر بات ہے جب مسلمانوں کو ہی معلوم نہیں ہے، مسلمان بدھو بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسلمان کیسے سمجھائے گا ان کو جا کر کہ آؤ ہمارے پاس، ہم تم کو سمجھائیں گے حکومت کیسے چلائی جاتی ہے اور کس طرح بڑے بڑے ادارے اور رفائی کام کیے جاتے ہیں، وہ ہم تمہیں بتلائیں گے۔ یہ ہمارے یوسف علیہ السلام تھے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ قانون نافذ کیا، ظلم ختم ہوا، باہر سے لوگ لینے کے لیے آنے لگے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ملک شام میں رہتے تھے، ظاہر بات ہے قحط کا اثر تو سب جگہ تھا، تو اب وہ بھی بھوکمری میں مبتلا تھے اور کوئی غلہ اناج نہیں تھا۔ ان کے کانوں میں آواز آئی کہ ملک مصر ہے، ایجپٹ ہے، وہاں کا بادشاہ بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، رحم دل ہے، وہ غلہ اناج تقسیم کرتا ہے اور باہری ملک والوں کو بھی دیتا ہے، چلو ہم بھی لینے کے لیے چلے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی بنیامین کو یہاں چھوڑ دو، باقی 10 بھائی جاؤ۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا کل 12 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں سگے بھائی تھے، باقی یوسف علیہ السلام کے ماں شریک بھائی نہیں تھے، باپ شریک بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا 10 بھائی جائیں گے، بنیامین یہاں رہے گا۔ اب 10 بھائی غلہ اناج لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، فعرفهم وهم له منکرون۔ یوسف علیہ السلام کی عمر 47 سال کی ہے جس وقت بھائی ان کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کون سی عمر میں کنویں میں ڈالا تھا؟ 8 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالا تھا، 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہے، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ ظاہر بات ہے آپ نے کسی کو 8 سال کی عمر میں دیکھا ہو اور پھر 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو آپ نہیں پہچانیں گے، لیکن بچے کے اندر جو فراست ہوتی ہے اس فراست سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان کہ یہ میرے بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا اکرام کیا، اپنے بھائیوں کو اعزاز بخشا، اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے کارندوں سے یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بہرحال بھائی لینے کے لیے آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں سمجھیے کہ اگر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ذہن عطا فرمایا تھا اور دنیا اور حکومت چلانے کے جو گر عطا فرمائے تھے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک واحد شخص گزرا ہے جسے ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، عجیب بات لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے ملک کے عدمی ترقی اور تنزلی کی وجہ، گرنے کی وجہ یہ ہے کہ باہری ملک کی جو تجارت ہے اس تجارت کے ساتھ کنیکشن ایسا نہیں ہے جیسا یوسف علیہ السلام نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں کے جو تاجر ہوتے تھے ان کا استقبال کیا جاتا تھا، ان کا احترام کیا جاتا تھا، تو پھر باہر کی چیزیں ہمارے ملک میں آتی تھی اور ہمارے ملک والے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور یہاں کی چیزیں باہر جاتی تھی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کاروبار کی بنیادی حضرت فرماتے ہیں کہ تاجر کے ساتھ
اچھا سلوک ہے جس کی بنیاد پر ملک ترقی کرتا ہے، اس کے بغیر ملک ترقی کرتا نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے آنے والے لوگوں کا اکرام کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک ایک بھائی کو 5 من ایک اونٹ بھر بھر کر دیا، لیکن پوری ڈیٹیل پوچھی، اچھا تم کہاں سے آیا ہو؟ تو کہا ملک شام سے آیا۔ کتنا تمہارے بھائی کتنے ہیں؟ تو کہا ہم ٹوٹل 12 بھائی تھے، ایک بھائی گم ہو گیا۔ اچھا تو تم تو 10 دکھ رہے ہیں، ایک کہاں؟ تو کہا ایک گھر پہ ہے۔ تو کہا دیکھو آئندہ یاد رکھو، اگر اس بھائی کو نہیں لائے تو یاد رکھنا، اگر لے کر آؤں گے تو 11 کا غلہ دوں گا، اور نہیں لاؤں گے تو کیا جملہ فرمایا؟ دھمکی دے دی کہ یاد رکھنا وہ جو غلہ ہے نا ٹوٹل تمہارا غلہ تم میں سے کسی کو نہیں ملے گا، فلا تقربوا، اور میرے قریب بھی مت آنا۔ اب یہ بھائی ڈر گئے، بھئی اب بنیامین کو لانا ضروری ہے، اگر بنیامین کو نہیں لائے تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا اور میرے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اب یہ بھائی واپس جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا انہوں نے جو پیسے دیے تھے، جو پونجی دی تھی وہ بھی واپس کر دیا ہے، اپنے کارندے سے کہا اس کو بھی واپس کر دو۔ اب یہ جب بھائی واپس لے کر گھر پہنچے اور ابا سے یہ کہنے لگے ابا کیا بادشاہ تھا، نیک دل تھا، رحم دل تھا، کیا اکرام کیا ہے ہمارا۔ اچھا اب غلہ جب کھولا تو دیکھا کہ جو پیسے تھے وہ بھی واپس ہے، وہ بھی اس میں ڈال دیے گئے ہیں۔ کہا ابا جان اس بادشاہ نے یہ کہا کہ تمہارے 11 بھائی ہے تو اس 11ویں بھائی کو بھی لے آنا، اور اگر 11ویں بھائی کو لے کر نہیں آئے تو ایسی ایسی دھمکی آتی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ تو یعقوب علیہ السلام ایک طرف مجبور ہے، گھر میں بھوک ہے، ظاہر بات ہے اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ڈر ہے کہ کہیں یوسف کے جیسا معاملہ بنیامین کے ساتھ نہ ہو جاوے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑے بیٹے یہودا، میں نے کہا تھا کہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل مت کرو، یوسف کو کنویں میں ڈال دو، اس سب سے بڑے بھائی یہودا نے کہا ابا میں گارنٹی لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بنیامین کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، آپ بھیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم عہد کرتے ہو میرے ساتھ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ عہد میں خیانت، عہد کی خلاف ورزی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابا جان میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں، آپ اپنے بنیامین کو میرے ساتھ بھیجیو۔ اب بنیامین کو لے کر جب نکلنے لگے تو ابا جان نے ایک نصیحت کی کہ بیٹو دیکھو تم بنیامین کو اور تم سب ساتھ میں جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا جب بڑا گیٹ آوے ملک کا تو اس گیٹ میں سب ساتھ میں داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے گیٹ سے الگ الگ بھائی داخل ہونا، سب بھائی ایک ساتھ داخل مت ہونا۔ مفسرین فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے یہ مشورہ اس لیے دیا تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، چونکہ وہ سارے بھائی خوبصورت تھے اور سارے بھائی جسم کے اعتبار سے مضبوط، ڈیل ڈول کے اعتبار سے بالکل مضبوط تھے، نظر نہ لگ جائے، اس لیے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ مشورہ دے رہا ہے کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ نظر کا لگنا برحق ہے، نظر کا لگنا برحق ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب ان کو لگتی ہے تو وہی بھاگ کر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے غیر مقلد تھے، تو انہوں نے وہ مجھ سے بہت بحث کرتے تھے بمبئی میں جب میں اسماعیل یوسف کالج میں تراویح پڑھاتا تھا، اس زمانے کی بات ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتا ہے یہ سب کیا، یہ تم لوگ مولوی لوگ تعویذ باویز کے بہت یہ پریشان کرتے ہو، یہ کرتے ہو، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بہت پکے موحد معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی نظر برحق ہے، ہاں نہیں نظر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک دن ان کے بچے کو ہی نظر لگی، دوڑ کر آیا۔ میں نے کہا بھائی آپ تو کہہ رہے تھے نظر کوئی چیز نہیں ہے، لگی تو دوڑ کر آئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے بہت جو ہے جذبات میں آ کر مقررین حضرات بھی بول پڑتے ہیں جنات کوئی چیز نہیں، ایسا بول پڑتے ہیں، لیکن پھر جب لگتا ہے تو وہی دوڑ کر آتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ جب انسان مبتلا ہوتا ہے تب جو ہے اس کو جو ہے دماغ ٹھکانے لگتا ہے۔ تو نظر کا لگنا برحق ہے، اور واقعہ ہے حدیث کی کتاب میں حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ خوبصورت صحابی تھے۔ ایک مرتبہ گھر کے باہر، آپ نے گاؤں وغیرہ میں دیکھا ہوگا لوگ باہر نہاتے ہیں تو لنگی پہن کر اوپر کا حصہ کھلا تھا نہا رہے تھے،
ایک صحابی عامر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی نظر جب ان کے جسم پر پڑی تو کہا کتنا خوبصورت گورا چٹا جسم معلوم ہوتا ہے، نظر لگی نہیں کہ ان کا جسم کھلنا شروع ہوا اور وہ اس طرح بالکل گر گئے۔ گھر میں جا کر یہ کہا کہ بس اب میرا آخری وقت ہے اور آقا سے جا کر کہہ دو۔ آقا سے جب جا کر یہ کہا گیا کہ آقا سہل جو ہے بالکل توانا تندرست تھا، صحت مند تھا، اچانک کیا ہو گیا کہ وہ گر گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے جانے کا وقت ہے۔ آقا نے کہا فوراً آقا تشریف لا اور یہ کہا کہ کیا کر رہا تھا سہل؟ تو فرمایا کہ یہ تو نہا رہا تھا۔ تو کہا وہاں سے کوئی گزرا تھا؟ تو کہا ایک کالا کلوٹا صحابی ہے وہ وہاں سے گزرے، ان کو پکڑ کر لاؤ۔ جب پکڑ کر لایا گیا تو آقا نے فرمایا ارے بھائی اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتے ہو؟ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، اس طرح نظر نہ لگایا کرو۔ پھر آقا نے اس صحابی سے یہ کہا کہ تم وضو کرو، جن کی نظر لگی تھی ان سے یہ کہا کہ وضو کرو۔ انہوں نے وضو کیا اور وہ جو پانی تھا حضرت سہل کے اوپر چھڑکا، رہے ہو تو کس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، اس طرح حضرت سہل رضی اللہ عنہ کھڑے ہونے لگے۔ اس سے معلوم یہ ہوا نظر کا لگنا برحق ہے، لیکن میرے بھائیو نظر کے مختلف علاج ہیں، نظر کی قسمیں بھی مختلف ہیں۔ اس میں سے ایک مشہور علاج یہی ہے، عام طور پر ماں باپ کی نظر لگتی ہے بچے کو، تو ماں باپ کی نظر لگے تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ ماں یا باپ جس کی نظر لگی ہو، اور عام طور پر ہوتا ہی ایسا ہے کہ کبھی کبھی دونوں کی نظر لگتی ہے، دونوں ہی وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد وہ پانی بچے کے اوپر چھڑک دے۔ تجربہ ہے میں نے تو کئیوں کو اس کا حکم کیا، جب میں نے ان کو یہ بات بتلائی تو کئیوں نے یہ بتلایا کہ بچہ تندرست ہو گیا، بچہ جو پریشان تھا بیمار تھا اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو یہ میرے آقا نے جب علاج تجویز فرمایا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے بہتر اور کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی نظر کا شکار ہو جائے تو اس کی نظر کے لیے علاج رکھا ہے۔ اچھی نظر بھی لگتی ہے، بری نظر بھی لگتی ہے۔ اچھی نظر لگتی ہے، اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، کسی پر لگ جاتی ہے، اچھی نظر لگ جاتی ہے تو وہ بھی اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے نظر جو ہے نا، نظر کا لگنا یہ برحق ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے، بری نظر بھی۔ آقا کے اوپر نظر لگانے کے لیے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ والی جو آیت ہے 29ویں پارے میں، اس کی آپ تفسیر پڑھیے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ نظر سے بچانے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھیے، کوئی انسان ضرر کو دفع کرنے کے لیے اچھے اسباب اختیار کرے تو کر سکتا ہے، کل میں نے کہا تھا، لیکن اس کی نظر ہونی چاہیے اللہ پر، غیر اللہ پر نہیں ہونی چاہیے۔ کل میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی نظر تھوڑی سی ہٹی اور مخلوق کی طرف گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کی پاداش میں 7 سال تک قید خانے میں رکھا۔ لیکن یہاں پر یعقوب علیہ السلام ظاہر بات ہے بیٹوں سے ضرر کو دور کرنے کے لیے اچھی تدبیر بتلا رہے ہیں، تو اچھے اسباب کو اختیار کرنا اسلام اس سے روکتا نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کسی جگہ پلیگ اور طاعون ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہاں دوڑ کر مت جاؤ۔ کوئی یہ کہ میں پکا موحد ہوں، پکا مومن ہوں، میں جاؤں گا تو میرے ایمان میں ذرا برابر بھی حرف نہیں آئے گا اس لیے میں تو وہاں گھس جاؤں گا۔ اسلام کہہ رہا نہیں، اچھے اسباب اختیار کرو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہاں پہلے سے ہو تو پھر وہاں سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ کسی کو ٹی وی کا مرض ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا، ٹی وی کا مرض متعدی ہے، فی ذاتی متعدی نہیں ہے، اسباب کے درجے میں وہ پھیلتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو ٹی وی کے مرض والے کے ساتھ جان بوجھ کر جا کر بیٹھوں گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اچھے اسباب اختیار کرو۔ اس لیے اگر کوئی اچھے اسباب اختیار کر رہا ہے تو اسلام کے مزاج اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے، غیر اللہ پر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔